آج جو قیامت کی نشانی ہم نے بیان کرنی ہے، یہ مدینہ منورہ میں پیش ہونے والا دردناک واقعہ ہے جو ہر عاشق رسول کو ہلا کر رکھ دینے والا ہے۔ علماء کرام نے جہاں قیامت کی نشانیوں کی بات کی، وہاں یہ بھی بتایا کہ ایک دور مدینہ پاک میں ایسا ضرور آئے گا جس میں مدینہ ظاہری طور پر ویران ہو جائے گا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس واقعے کی طرف اشارہ فرمایا تھا اور اشاروں میں کچھ حالات بھی بیان فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے عبد الحبیب اتاری اور ہم الحمدللہ ویب سیریز قیامت کی نشانیاں مرحلہ وار سن رہے ہیں۔ آج ایک اور ایپیسوڈ لے کر ہم حاضر ہیں۔ بڑے ہی دردناک واقعات ہیں۔ آج کون سی نشانی کی بات کرنی ہے ضرور آپ کو بتاتے ہیں، مگر اس سے پہلے مشہور صحابی رسول حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت سنتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک بار وہ اونٹ پر سفر کر رہے تھے جو تھک گیا تھا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان کے پاس سے گزرے تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے انہوں نے عرض کیا کہ حضور یہ اونٹ میرا پیچھے رہ جاتا ہے، تو نبی پاک نے اپنے مبارک ہاتھ اس سے لگا دیے۔ سبحان اللہ، میرے آقا کے ہاتھوں کو لگنے کی برکت یہ ہوئی کہ وہ اونٹ ایسی رفتار سے چلنے لگا کہ ایسا کبھی نہ پہلے چلتا تھا۔ پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اسے میرے ہاتھ ایک اوقیہ تقریباً 40 درہم کے برابر ہوتا ہے۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور میں نے بیچ دیا، مگر عرض کی کہ میں گھر تک پہنچ جاؤں پھر آپ کے حوالے کر دوں گا۔ پھر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم جب مدینہ پاک آئے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس میں وہ اونٹ لایا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت بلال سے فرمایا کہ انہیں قیمت ادا کر دو اور کچھ زیادہ بھی دے دو۔ انہوں نے ایک قرات یعنی درہم کا چھٹا حصہ 1/6 آف درہم ایکسٹرا دے دیا، اضافی دے دیا۔ اور ایک روایت میں یہ بھی موجود ہے کہ وہ اونٹ بھی حضرت جابر کو واپس دے دیا، تحفہ عطا فرما دیا نبی پاک نے، پیسے بھی دیے اور اونٹ بھی واپس دے دیا۔ سبحان اللہ۔ ڈیئر ویورز، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اونٹ کی بے مکمل ہونے کے بعد بطور عاریت وہ اونٹ مانگا تھا، ایکسٹرا ٹائم کے لیے مانگا تھا کہ حضور میں گھر تک پہنچ جاؤں۔ تو اس حدیث پاک سے میں دو باتیں معلوم ہو رہی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اگر کسی کی کوئی چیز آپ کو اچھی لگے تو آپ اس کو ضرورت پڑنے پر آپ اس کو بیچنے کے لیے ترغیب دے سکتے ہیں، یا کم از کم اسے بیچنے کا پوچھ سکتے ہیں کہ آپ نے اس کو سیل کرنا ہے کہ نہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، جیسے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت جابر سے فرمایا۔ دوسری یہ کہ آپ کسی سے کوئی چیز خریدیں تو اس کو طے شدہ قیمت سے بڑھا کر دینا، یہ بھی سنت سے ثابت ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایکسٹرا پیسے دیے نا، اور وہ ایک قرات جو ایکسٹرا تھا نا، وہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس سے بڑی محبت تھی، وہ ہمیشہ اپنے پاس رکھتے تھے اور اس سے خرچ نہیں کرتے تھے۔ مگر پھر یزید کے زمانے میں ایک عظیم واقعہ ہوا، واقعہ حرہ کہتے ہیں اسے، اور اس موقع پر جب یزیدی فوج نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال لوٹا تو یہ ایک قرات جو بڑی وہ سنبھال کے تبرک کے طور پہ رکھا ہوا تھا، وہ بھی انہوں نے چھین لیا۔ ناظرین، واقعہ حرہ، جی ہاں، آج جو قیامت کی نشانی ہم نے بیان کرنی ہے، یہ مدینہ منورہ میں پیش ہونے والا دردناک واقعہ ہے۔ یہ واقعہ یزید مردود کے زمانے میں واقعہ کربلا کے بعد ہوا جو ہر عاشق رسول کو ہلا کر رکھ دینے والا ہے۔ واقعہ کیا ہے کہ یزید پلید کے بڑے بڑے سیاہ کارناموں میں سے ایک سیاہ کارنامہ یہ بھی ہے کہ اس نے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد اہل مدینہ نے جب یزید پلید کی بیعت سے انکار کر دیا تھا تو یزید نے مال و دولت کا لالچ دے کر ان کو بیعت کے لیے آمادہ کرنے کی کوشش کی۔ اہل مدینہ یقیناً عاشقان رسول تھے، اہل بیت اطہار کے چاہنے والے۔ جب انہیں یہ پتہ چلا تو اب کس نے یزید کی بیعت کرنی تھی؟ اب اس بدبخت نے کیا کیا؟ اس نے مسلم بن عقبہ ایک اپنا سپہ سالار بنا کر ایک لشکر جو ہے وہ مسلم بن عقبہ کی لیڈرشپ میں بھیجا مدینہ منورہ پر، اور حملہ کروایا۔ 3 دن یا 5 دن مدینہ پاک میں قتل عام کرایا۔ مسجد نبوی شریف میں کئی دن اذان نہ ہو سکی۔ جی، ایسا بھی وقت آیا۔ مدینہ منورہ کی گلی کوچوں میں صحابہ کرام اور تابعین کا خون